اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہمارے اس ویڈیو سلسلے سے کسی فرقہ، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہمارا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں جس عمل کے ساتھ حاضر ہوں اس عمل کا نام ہے استخارہ میں کامیابی۔ یعنی کہ اکثر دوست تھائی لینڈ یا پرائز بانڈ یا لاٹری کوئی بھی ان کے نمبرات کے لیے عمل کرتے ہیں، مگر ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ایسے دوست جنہوں نے عمل کیے اور کامیابی نہیں ملی، ان میں تقریباً 40% لوگ تھے جو ناکام رہے اور 60% ایسے لوگ تھے جنہوں نے انعام حاصل کیا، کامیابی ہوئی۔ آج میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں جس سے نہ صرف پرائز بانڈ کے نمبرات یا تھائی لینڈ لاٹری کے نمبرات میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ ہر قسم کے اعمال میں کامیابی آسان ہو جائے گی۔ دوستو، استخارہ کرنے سے پہلے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یا بالفرض پرائز بانڈ کے نمبرات کے لیے عمل کرنے سے پہلے اس کے قاعدے اور بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ استخارے کے بارے میں معمولی سی بات، نوعیت کے سوال بار بار فون کر کے معلوم کرتے ہیں۔ اکثر لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب آیا، ہم سے نمبر نہیں بن رہا، ہمیں یہ معلومات ملی ہے اور ہمیں اس سے نمبر کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ تو دوستو، اگر ایک شخص کو کسی علم کے بارے میں بنیادی معلومات ہی نہ ہو، یا مثال کے طور پر ایک شخص کے ہاتھ میں کرسی بنانے کے لیے سامان دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ وہ ایک کرسی تیار کر دے، اور وہ ایسا آدمی ہو کہ جس نے کبھی زندگی میں ہتھوڑی بھی نہ پکڑی ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کرسی بنا لے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی استاد سے سیکھ نہ لے۔ اسی طریقے سے، اسی اندازے سے استخارہ کے چند لازمی قواعد نئے پڑھنے والے، نئے سننے والے اور نئے لوگ جنہوں نے عمل کبھی زندگی میں نہیں کیا، ان کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے دوستو، ایسے کمرے کا انتخاب کیا جائے جو پاک صاف ہو، سکون دار ہو، کسی قسم کی باہر سے آوازیں نہ آنی ہوں۔ اس میں عطر گلاب چھڑکیں یا اگربتی سلگا دیں، کم سے کم 7 اگربتی لازمی اس میں آپ سلگا دیں، اور چند گھنٹوں کے لیے دروازے کو بند کر دیں تاکہ جب آپ اس کمرے میں استخارہ کی نیت سے یا عمل کی نیت سے جائیں تو وہ خوشبو سے معطر ہو۔ جس دن استخارہ کیا جائے یا عمل کیا جائے اس روز آپ روزہ رکھیں اور ہر وقت باوضو رہیں اور درود پاک کا ورد رکھیں، نماز با جماعت کی پابندی رکھیں، اور عمل سے پہلے غسل لازمی کریں اور اچھا سا عطر لگا لیں۔ جس کمرے میں یا جس جگہ استخارہ کیا جائے یا عمل کیا جائے اس میں کم سے کم روشنی ہو، یعنی زیرو لائٹ کی روشنی ہرے رنگ کی ہونا ضروری ہے، اور دوران عمل کھانا پینا بالکل نہیں ہے اور کسی سے کلام بھی نہیں کرنی ہے، اور جتنے دن عمل کے مقرر کیے گئے ہوں اتنے ہی دن مسلسل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کریں آپ، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور عمل کرنے کا وقت اول اور آخر ایک ہی ہونا چاہیے۔ مثلا اگر پہلے دن آپ نے 8 بجے رات کو استخارہ کیا ہے یا عمل کیا ہے تو باقی دن بھی اسی ٹائم ہی استخارہ یا عمل کرنا ہوگا۔ اول تا آخر جگہ اور جائے نماز بھی ایک ہی ہونا چاہیے، اور عمل سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ اور 2 رکعت نماز نفل برائے استغفار، یعنی کہ پہلے 2 رکعت نماز برائے استغفار توبہ ادا کریں عام طریقے سے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ لکی نمبر،
اور مقصد دہرائیں دماغ میں، اور پھر آپ اس کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں اور نفل پڑھیں۔ اور خاص طور پر لکی نمبر کے لیے یا پرائز بانڈ کے نمبرات کے لیے استخارہ کرنا ہو تو کسی سے بات چیت نہیں کی جائے گی، کسی سے ہرگز نہیں کلام کیا جائے گا، اور اسی روم میں اسی جگہ سو جائیں جہاں آپ نے عمل کیا ہے یا استخارہ کرنا ہے، یا جس میں آپ نے اگربتیاں لگائی تھیں اسی کمرے میں سو جانا ہے۔ اور سونے سے پہلے لاتعداد بار درود پاک کا ورد رکھیں، اور کم از کم 11 بار اپنے اس مقصد کو دہرائیں جس کے لیے آپ نے عمل کیا ہے۔ مثلا ایک شخص آئندہ قرآن اندازی یا لاٹری کے نمبرات کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس کی نیت کریں اور مقصد کو 11 بار دہرائیں کہ اے اللہ مجھے فلاں لاٹری کا نمبر عطا فرما۔ اور اگر پہلے دن کوئی اشارہ نہ ملے تو دوسرے دن نہ ملے تو تیسرے دن، یہ جتنے دن مقرر کیے گئے ہیں ہر صورت میں کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ملے گا۔ اب 2 نمبری یا 3 نمبری دکھا دیا جائے، یہ اللہ کی رضا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جب نمبر معلوم ہو جائے تو کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، اور اگر ایک مرتبہ جتنے دن عمل کیا یا کہا گیا ہے عمل کر لیا، نمبر نہیں نکلا ہے، نہیں ملا ہے، تو ایک دن آگاہ کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ اتنے دن عمل کریں۔ کیوں کہ ہر شخص کی روحانی قوت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اور اسی لیے کامیابی کا جو مارجن ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے لیٹ ہو، دیر سے ہو۔ تو اس لیے بالکل بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کو دہراتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ دوستو، میں نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق میرے بتائے ہوئے عمل جو لکی نمبر کے لیے استخارہ ہو وہ کریں گے تو کسی صورت بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور اگر پھر بھی نمبر نظر نہیں آتا تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ 3 مسائل کی وجہ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو اس کے اوپر ہمزاد کے اثرات ہوتے ہیں، بیمار ہوتا ہے انسان۔ دوسری بات کہ اس کی روحانی قوت انتہائی درجے پہ کمزور ہوتی ہے۔ تیسری بات کہ اس کے اوپر زحل کی نحوست ہوتی ہے۔ ایسا آدمی جن کے اوپر یہ 3 نشانیاں یا 3 قسم کے اثرات ہوں گے، اس کے اوپر یہ استخارہ نہیں کھلا کرتا، وہ مجھ سے کال پر رہنمائی لے سکتا ہے، پھر وہ استخارہ کرے، اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی صورت میں اسے استخارے میں ناکامی نہیں ہوگی، عمل میں ناکامی نہیں ہوگی، اور اس کو نمبرات ضرور نظر آئیں گے۔ دوستو، استخارہ میں پرہیز کسی قسم کا نہیں ہوتا، پھر بھی احتیاط کریں کہ زبان سے نازیبا الفاظ نہ نکلیں، اور کسی سے جھگڑا مت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یہ وہی بات ہو گئی دوستو کہ سارا دن ہم اگر گالیاں دیں گے، الٹے سیدھے الفاظ نکالیں گے، اور شام کو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو زبان میں کیا اثر ہوگا۔ اور اگر ہم سارا دن احتیاط رکھیں گے، ایسے الفاظ نہیں نکالیں گے جو ٹھیک نہ ہوں یا غلط ہوں، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، درود پاک کا ورد کریں گے، تو دوستو میرا دعویٰ ہے کہ وہ بندہ شام کو جب دعا مانگے گا اللہ کے سامنے تو وہ کسی صورت بھی رد نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ عمل کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ضروری نہیں کہ آپ نمبرات کے لیے عمل کریں تو اس ہدایت پہ عمل کریں، بہتر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے روحانی عمل کے لیے کوشش کریں تو یہ ہدایت جو میں نے بتائی ہیں ان پہ آپ عمل پیرا ہوں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، میرے بہت سی بہنوں نے، بھائیوں نے میسج کیے اور مجھ سے پوچھا کہ فلاں عمل میں کیا پرہیز ہے، فلاں عمل میں کیا پرہیز ہے۔ دوستو، جہاں پرہیز ہوتا ہے میں ضرور ذکر کرتا ہوں، اور اگر کہیں پرہیز نہیں ہوتا ہے تو پھر میں ذکر بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا جو میں نے ہدایات کی ہیں یا عمل کے دوران میں بتاتا ہوں، آپ ان پہ عمل کر کے عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی ناکامی نہیں ہوگی۔ باقی دوستو، کئی لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، ان پہ اثرات ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی نحوستیں ہیں ان کے اوپر، تو دوستو ان کے لیے مختلف قسم کی الواح تیار کیا کرتا ہوں جو چاندی کی دھات کے اوپر بنتی ہے یا تانبے کے اوپر بنتی ہے یا سکے کے اوپر بنتی ہے۔
تو اس طریقے سے مختلف دھاتوں پر میں عمل تیار کرتا ہوں، لوح تیار کرتا ہوں، جو مختلف پریشانیوں کے لیے، خاص طور پر زحل کی نحوست، مشتری کی نحوست جس سے انسان پیسہ نہیں حاصل کر سکتا، زحل کی نحوست، مشتری کی نحوست، یہ دونوں نحوستیں ایسی ہیں دوستو جن کے اوپر ان میں سے ایک بھی ہوگی تو وہ کسی صورت بھی پیسے کے لیے عمل نہیں کر سکتا یا اس کے پاس پیسہ نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو عمل میں کامیاب نہیں ہوتے یا پریشان حال ہیں وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کی کوئی نہ کوئی سبب ضرور نکلے گا جس سے ان کو شفا ملے گی۔ باقی دوستو میری کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آئی آپ کو تو وہ رابطہ کر کے مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔